آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ وقت لگتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ اس یقین کی ڈور کو اپنے کن سے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کی رحمت دیکھو۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ آپ نے فرمایا، میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ خوشی کے وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غم کی کیفیت میں جو ذات آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا،
چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ جو رازق حقیقی ہے اسی سے مانگو، رزق پر حق ہے، کہیں اور صدا مت دینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، اللہ پاک تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی گناہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ہے یوم حساب کا، جس دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ علم حاصل کرو تو بہادری بھی سیکھو، ورنہ ڈر تمہیں حق کہنے سے روک دے گا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کو راضی کرنے میں گزارو۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب سوال نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں ایک وقت مقبول ہونا چاہے۔ عزت نفس اور انا میں وہی فرق ہے جو فخر اور غرور میں ہوتا ہے۔ عزت نفس اور فخر کہتا ہے کہ میں بھی ہوں، لیکن غرور اور انا کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر
اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ کچھ لوگ حیات نہیں ہوتے، واہیات ہوتے ہیں، تاحیات ہوتے ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہو، جو مصروف اور بیزار ہو، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے، بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، جو عورت اس کو سنبھال کر چلتی ہے، وہ کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں، نہ کشش کے معاملے میں، اور نہ عزت کے معاملے میں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ انسان کا پسند ناپسند پر اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے۔ قرآن کو کبھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن ہمیشہ آج پڑھا جاتا ہے، اسی وقت کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ جن کے سینکڑوں خدا ہیں وہ یکجا کھڑے ہیں، جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔